بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم غیر منصرف کے اسباب اتصال میں سے دوسرا سبب وصف کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے وصف کا لغوی اور اصطلاحی معنی وہ بیان کرتے ہیں۔ وصف لغوی اعتبار سے وصف یصف سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، اور لغوی اعتبار اصطلاحی اعتبار سے وصف یہ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو وہ وصف ہے جو ہم انشاءاللہ توابع میں پڑھیں گے کہ جی ایک ایسا تابع جو ایک ایسے معنی پر دلالت کرتا ہو جو اس کے مطبوع یا اس کے متعلق میں پایا جاتا ہو، صفت بحالہ یا صفت بحال متعلقہ، وہ انشاءاللہ توابع میں جا کر اس کو بیان کریں گے۔ دوسرا وصف کا معنی یہاں پر مراد ہے وہ یہ ہے کہ وصف ایسا کلمہ ہے جو کسی غیر متعین کسی مبہم ذات پر دلالت کرے اور اس کے اندر کسی نہ کسی کوئی صفت اس کا جو ہے وہ اس کا اعتبار کیا جا رہا ہو۔ تو صفت کہتے ہیں ایسا کلمہ، ایسا لفظ جو کسی ذات مبہم پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی صفت کا بھی اس کے اندر اعتبار ہو۔ جیسے اس کی مثالیں ہم پڑھیں گے، اسود ہونا، احمر ہونا۔ اب اسود کون ہے کوئی معلوم نہیں، کس کے لیے اسود کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر اس کا کالا ہونا، یہ بات جو ہے اس کا اعتبار کیا جا رہا ہے۔ احمر یہ کون ہے، کیا چیز ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جی اس احمر کے اندر سرخ ہونے والی صفت کا اعتبار کیا جا رہا ہے۔ تو بالکل آسان سی تعریف ہو جائے گی وصف کی، جو یہاں مراد اور مقصود ہے کہ وصف ایسا کلمہ ہے جو کسی ذات مبہم پر دلالت کرے اور کوئی صفت اس کے اندر جو ہے وہ معتبر جانی جاتی ہو۔ یہ غیر منصرف کا سبب ہے۔ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے اس کے لیے شرائط کیا ہے، کیا شرطیں ہیں؟ تو اس کے لیے آگے فرماتے ہیں کہ فلا يجتمع مع العالمیت اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع۔ وصف کا غیر منصرف بننے کے لیے کچھ باتیں واضح فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وصف ایک ایسا سبب ہے جو کہ قوی اور مضبوط نہیں ہے۔ غیر منصرف بنانے کے لیے یہ اکیلے کافی نہیں ہے، لہذا یہ کسی کے ساتھ مل کر، کسی کے ساتھ مشارکت کر کے یہ پھر آگے جا کر کسی کو غیر منصرف بناتا ہے۔ لہذا جو اسباب ہیں، اسباب کے اندر علمیت کے ساتھ وصف کا اجتماع نہیں ہو سکتا، یعنی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کلمہ غیر منصرف ہے اور اس کے غیر منصرف بننے کے لیے جو اسباب ہیں وہ ایک وصف ہو اور دوسرا وہ علم ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو تعریف کی ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وصف یہ ذات مبہم پر دلالت ہے اس کی، اور علم اس کی ذات متعین پر دلالت ہے۔ لہذا ان کی دلالت کے بالکل برعکس ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے لیے یہ برعکس ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ وصف ایک کمزور عامل ہے، ایک کمزور سبب ہے، اس کا اجتماع یہ علم کے ساتھ جو ہے وہ یہ کسی اور کو ساتھ ملا کر غیر منصرف بنائے گا تو وہ جو اور ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عدل کے اندر جو ہے وہ عدل ہو سکتا ہے، الف نون زائدتان ہو سکتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ وہ علم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صفت وصف یہ ذاتی مبہم پر دلالت ہے اس کی، اور علم کی ذاتی متعین پر دلالت ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ پھر اس کے بعد ماتن نے ایک اور اس کی وضاحت فرمائی ہے، وَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ۔ اس کی وضاحت ہم یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وصف یہ دو طرح کا ہے، ایک کو وصف اصلی کہتے ہیں اور دوسرے کو وصف عارضی بولتے ہیں۔ وصف اصلی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جس کو واضح نے، وضع کرنے والے نے، اس کو استعمال کرنے والے نے پہلی مرتبہ جب وضع کیا، اس کا استعمال کیا تو اسی وقت سے اس کے اندر وصفی معنی مقصود ہو۔ جیسے احمر ہے، جیسے ہی اس کا استعمال ہوا اس کے اندر سرخ والا معنی جو ہے یہ اس کو مقصود لیا جا رہا ہے،
اسود ہے اس کے اندر کالے والا معنی، حمرا ہے، صفرا ہے، یہ جتنے بھی وہ آگے الوان ہیں یا اسی طریقے پر صفات ہیں، تو وصف اصلی اس کو کہیں گے کہ جی جب پہلی مرتبہ استعمال کرنے والے نے اس کا استعمال کیا، اس کو وضع کرنے والے نے جب اس کو وضع کیا تو اسی وقت سے اس کے اندر وہ وصفی معنی جو ہے وہ مراد لیا جا رہا ہے۔ اور وصف عارضی اس کو بولتے ہیں کہ جب اس کو وضع کیا جا رہا ہو اس وقت تو وہ وصفی معنی مقصود نہ ہو، لیکن کسی خاص موقع پر، کسی خاص ترکیب میں، کسی خاص حالت کے اندر وہ وصفی معنی بھی دینے لگ جائے تو ایسے صورتحال کے اندر پھر یہ اس کو ہم وصف عارضی بولتے ہیں۔ جیسے کتاب کے اندر اس کی جو ہے ہدایت النحو والوں نے یہ کتاب دی، یہ مثال دی ہے کہ جی یہ اسود ہے اور ارقم ہے۔ اسود ارقم، اسود اور ارقم کی جب وضع کی گئی تو اسود کے اندر کالا ہونا، ارقم کے اندر چت کبرا ہونا، یہ ہر اس چیز کے لیے اس کا استعمال ہو سکتا تھا جس کے اندر کالا پن ہو، جس کا رنگ چت کبرا ہو، یہ دونوں ہے وصف اصلی۔ اسی طریقے پر ایک اور مثال ہے مررت بنسوۃ اربعین، مررت بنسوۃ اربعین کے اندر یہ نسبت موصوف ہے، اربعین اس کی صفت ہے۔ یہ اربع دیکھیں، ایک یہاں پر تو یہ وصف ہے، دوسرا اس کے ساتھ وزن فعل ہے، افعالوں کے بدل پر افعال و نفعل واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، تو اس کے اندر یہ وزن فعل بھی ہے اور وصف بھی ہے۔ یہاں پر اربع کو جو ہے وہ غیر منصرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں وصف پائے جاتے ہیں، لیکن یہ وصف ایسا ہے کہ جی یہ اصل کے اعتبار سے نہیں ہے، وضع کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی ہے۔ کیوں عارضی ہے؟ عارضی اس وجہ سے ہے کہ جب اس کو واضح نے وضع کیا، اربعون کو گنتی ہے، عدد کو بیان کرنے کے لیے، مخصوص معدود کو بیان کرنے کے لیے جو 3 سے اوپر ہے اور 5 سے نیچے، اس کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا، تو اس کی اصل وضع تو عدد بیان کرنے کے لیے، لیکن اس خاص مثال میں، اس خاص صورت میں یہ بطور وصف کے استعمال ہو رہا ہے، مطلب یہ وصف اربعون کے اندر یہ وصف اصلی نہیں ہے بلکہ یہ وصف عارضی ہے۔ تو دو طرح کے وصف ہے، ایک وصف اصلی جیسے اسود اور ارقم ہے، اور دوسرا وصف عارضی جیسے اربعون کے اندر ہے۔ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے جو وصف چاہیے وہ وصف ہے جو کہ وصف اصلی ہو، لہذا اگر بار کے اندر وہ وصف اصلی کسی کا نام بھی بن جائے پھر بھی وہ غیر منصرف ہی ہوگا۔ جیسے اسود کسی کا نام رکھ دیا، ارقم کسی کا نام رکھ دیا، ابھی علم بن گئے ہیں، یہ وصف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ وصف ہے، اس وجہ سے اس کا اعتبار ہوگا۔ بعد میں اگر یہ عارضی طور پر بطور علم کے استعمال ہو تو وہ معتبر نہیں ہے، لہذا اسود اور ارقم یہ دونوں غیر منصرف ہیں وزن فعل اور وصفیت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی کلمہ ایسا ہے جو کہ وصف عارضی ہے اور وہ وصف بھی استعمال ہو تو اس کے وصف کا اعتبار نہیں ہے، لہذا اربع یہاں پر بے شک یہ وصف تو ہے اور وزن فعل بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہیں گے، وصف اس کا جو ہے وہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے۔ تو بالکل آسان سا ہمارا جو ہے یہ سبق آج کا خلاصہ ہو جائے گا کہ جی وصف کے بارے میں یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک کمزور ہے، یہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ وصف اصلی ہو، وصف عارضی نہ ہو۔ قرآن میں اس کا مختلف انداز سے جو ہے وہ استعمال ہے، جیسے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہ جو لفظ احسن ہے یہ اس کے اندر ایک وزن فعل ہے، دوسرا اس کے اندر احسن ہونا، خوبصورت ہونا، یہ ایک وصفی معنی ہے، لہذا ان دو اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ غیر منصرف شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، غاضب ہونا، غصے والا ہونا، غصے کی حالت میں ہونا، یہ ایک وصف ہے۔ پھر اس کے ساتھ الف اور نون زائدتان یہ استعمال ہو گئے، تو یہاں پر بھی یہ وصفیت اور اس کے ساتھ الف اور نون زائدتان یہ استعمال ہوئے، جس کی وجہ سے غضبان جو ہے یہ غیر منصرف بن گیا۔
اسی طرح اگلی مثال ہے جاعل الملائکۃ رسلا الی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع۔ اس مثال کے اندر مثنی، ثلاثہ اور رباع یہ تینوں کلمات ایسے ہیں کہ جو یہاں پر غیر منصرف ہیں، اور ان کا غیر منصرف ہونا ایک تو وصفی معنی کی وجہ سے ہے، دوسرا اس کے اندر عدل ہے۔ عدل کے بارے میں ہم کل جو ہے وہ پچھلے سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ عدل کی کیا صورتحال ہوتی ہے اور کیا اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ تو یہ مثنی اور ثلاثہ اور رباع، اب یہاں پر یہ دیکھیں مثنی 2 ہونا، 3 ہونا، 4 ہونا، یہ تو عدد ہے۔ جیسے اربعون کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ بھی عدد ہے، تو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ تو وصف نہ ہوا، اس کی دلالت تو عدد پر ہے۔ تو اس کا جواب بالکل آسان سا ہے کہ یہ اربع کا معنی 4 ہے، لیکن اگر ہم یوں کہہ دیں 4 4 ہونا، 2 2 ہونا، 3 3 ہونا، 5 5 ہونا، 10 10 ہونا، تو یہ پھر تکرار والا معنی جو اس کے اندر آ جاتا ہے، اس تکرار والے معنی کی وجہ سے اس کی دلالت صرف عدد پر نہیں ہوتی بلکہ یہ وصفی معنی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ لہذا مثنی کا معنی الی اجنحۃ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے جو کہ 2 2 پروں والے، 3 3 پروں والے اور 4 4 پروں والے ہیں۔ تو یہ 2 2 ہونا، 3 3 ہونا اور 4 4 ہونا یہ یہاں پر محض عدد نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے ایک وصفی معنی کا بیان ہے، اور اس کا معنی یہی ہوتا ہے۔ مثنی کا معنی جہاں پر بھی استعمال ہو، کسی بھی صورت کے اندر استعمال ہو، تو یہ وصف پھر وہ نہیں ہے جو کہ اربعون کی طرح عارضی ہو، بلکہ یہ اس کے اندر مستقل جو ہے وہ معنی ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ 2 2 ہونا، 3 3، 4 4 یہ غیر منصرف کا سبب اس اعتبار سے بن سکتا ہے۔ اسی طرح فعدۃ من ایام اخر، یہ اخر کی وضاحت بھی ہم عدل کی جہاں وضاحت ہے اس کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اخر اسم تفضیل ہے، اور اسم تفضیل یہ بھی اوصاف میں سے ہی ہے، لہذا وصفی معنی جو ہے یہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ عدل والے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہ اسباب منع میں سے وصف کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔